الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا عبس الله بشرا رسولا۔ اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے شکوہ جو متفرع ہے پہلے شکوہ کے جواب پر کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے، فرمایا نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنو ایمان لے آنے نے۔ ان یؤمنو کا مصدری معنی ایمان لے آنے نے نہیں روکا، اس جاءہم الہدی جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، ہدایت آنے سے انہیں کس نے نہیں روکا الا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے۔ کس بات نے ایمان لے آنے سے روکا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا بھیج دیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر؟ ہم نہیں مانتے۔ قل جواب شکوہ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان والے ہوتے، قرار پکڑنے والے ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، البتہ اتار دیتے ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، زمین میں بشر ہیں تو ہم نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے اللہ کریم گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، تم نہ مانو تمہاری مرضی، میں نے سوال کا جواب دے دیا، تم نہیں مانتے اللہ تو گواہی دے رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اللہ کریم علت ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا دیکھنے والا۔ من یہد اللہ تخویف اخروی، وہ بندہ کہ ہدایت دے اس کو اللہ، اس پر لفظ لکھنے بوجہ انابت، جس کو اللہ ہدایت دے بوجہ انابت کے فہو المہتد، پس وہ تو ہدایت پانے والا ہے۔ فہو المہتد کے نیچے لفظ وہ بشر کو رسول مان لے گا، وہ بشر کو رسول مان لے گا۔ ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کرے اللہ کریم، اس پر لفظ ہیں بوجہ ضد، پس ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے اولیاء کارساز اللہ کریم کے سوا۔ وناشرہم، اور جمع کریں گے ہم ان کو، اٹھائیں گے ہم ان کو، نیچے لکھنے ان ضدیوں کو، قیامت کے دن علی وجوہہم، ان کے منہ پر اوندھے منہ ہوں گے، امیان دراں حالے کے اندھے ہوں گے، وبکمن دراں حالے کے گونگے ہوں گے، وصمن دراں حالے کے بہرے ہوں گے۔ جب اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ اس کے سامنے ایک جملہ لکھنا ہے، بعد میں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، بعد میں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ ماواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہوگا ان کا جہنم، کلما خبت، اب یہ جہنم کی شدت کی کیفیت بیان کی، کلما خبت، جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی، ہلکی ہونے لگے گی نا، کلما خبت، جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی وہ آگ، وہ جہنم، زدناہم سعیرا، زیادہ کریں گے ہم ان کو ادروئے بھڑکنے کے،
جس طرح آگ دھیمی ہونے لگے اس میں لکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ذرا دھیمی ہونے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ سزا، ذالک یہ کیوں سزا ملے گی؟ وجوہ عذاب، یہ جزا ہوگی ان کی، بِأَنَّهُمْ بَسَبَبِيَا، اس وجہ سے کہ انکار کیا تھا انہیں ہماری آیات کا، نیچے انکار توحید، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا تھا، یہ شکوہ ہے، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، اس کے نیچے انکار قیامت، توحید کا بھی انکار کیا، قیامت کا بھی انکار کیا۔ کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور بوسیدہ، آئنا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، خلقاً جدیدہ، پیدائش نئی میں۔ قیامت کا بھی انکار، توحید کا بھی انکار۔ اولم یروا ان اللہ الذی، یہ جواب شکوہ ہے، اور قیامت کے لیے دلیل عقلی بھی ہے۔ کیا نہیں معلوم کیا انہوں نے، اولم یروا اولم یعلموا، کیا انہوں نے معلوم نہیں کیا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے، یقیناً اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر، بدرجہ اولا قادر ہے، قادر، بدرجہ اولا قادر اس بات پر، ان یخلقا، کہ دوبارہ پیدا کرے، یخلقا کے نیچے دوبارہ، مثلہم ان جیسے، وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ۔ اب یہ ایک شبہ کا جواب ہے، لکھ لیں دفعہ شبہ۔ ہزاروں مر گئے لیکن آج تک بعثت نہ ہوئی، ہزاروں مر گئے آج تک تو بے صبر کرو، وقت تو آنے دو۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور مقرر کی اللہ کریم نے ان کے لیے مدت، جعل پر لفظ دوبارہ پیدا ہونے کی، دوبارہ پیدا ہونے کی مدت اللہ نے مقرر کی ہے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس مدت کے اندر، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اس کا جملہ میں نے لکھوایا تھا، تم میں سے کوئی بھی اس کا حق نہیں رکھتا کہ نظام عالم کا تصرف اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، نظام عالم کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اگر نظام عالم کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا جاتا نا، پھر کیا ہوتا؟ یہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آیت توحید نمبر 6۔ دو قسم کی آیات چل رہی ہیں سورت میں، آیات معجزہ، آیات توحید۔ اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے، نبوت کے خزانے، بارش کے خزانے، رزق کے خزانے، عزت کے خزانے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اس وقت البتہ بند رکھتے تم خشیۃ الانفاق، فقر کے ڈر سے۔ انفاق کے نیچے فقر لکھیں، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم محتاجی کے ڈر سے بند رکھتے خزانوں کو، نہیں خرچ نہیں کرنے، ختم ہو جائیں گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان بخیل، قتوراً بخیل، کنجوس، دل کا تنگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، بینات، صاف صاف۔ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، پس پوچھ میرے محبوب بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جبکہ آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیات لے کر، پس فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، پس کہا بات سے اس موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، یقیناً میں تجھے یقین کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، مسحوراً مجنون، مسحوراً بمعنی مجنون، دو معنی ہیں،
یا مسحورن بے معنی مجنون، یا دوسرا معنی بھی لکھ لیں بے معنی ساحرن، مسحورن بے معنی ساحرن جادو کرنے والا، جیسے دوسری صورتوں میں آپ نے پڑھا ہے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ 9 نشانیاں ہم نے دی تھیں، میں دوبارہ سورۃ الاعراف کا وہ حوالہ دکھا دیتا ہوں۔ 2 نشانیاں، ایک ید بیضاء والی اور ایک عصا والی، اور 7 نشانیوں کا ذکر سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ 150 یہ آیت نمبر 129 کے بعد رکوع۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، البتہ تحقیق پکڑا ہم نے فرعونیوں کو چند سالوں کے قحط کے ساتھ، ایک وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میووں کی کمی کے ساتھ، یہ باغوں کے میوے خراب ہونے لگ گئے۔ 2 نیچے آ جائیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، سیلاب اور بارشیں شروع ہو گئی۔ 3 وَالْجَرَادَ، اور مکڑیاں ساری فصلیں کھا گئیں۔ یہ 2 اور 3 4 وَالْقُمَّلَ، اور چچڑیاں خون چوسنے والی کتے کو چمٹی ہوتی ہیں۔ 5 وَالضَّفَادِعَ، مینڈک، وَالدَّمَ، اور خون، آیات مفصلات، آیتیں تھیں جدا جدا۔ اب جدا جدا کا کیا مطلب ہے اس مقام پر حل کریں گے انشاءاللہ۔ 7 یہ ہو گئیں اور 2 نشانیاں وہ ہو گئیں، عصا والا اور ہاتھ والا معجزہ۔ 9 نشانیاں دے کر بھیجا، فرعون نے نہیں مانا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مکے والو تمہیں بھی نشانی ہم نے دی ہیں، تم نے نہ مانا، تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، تمہیں بھی معجزہ اسراء والا دکھا دیا گیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نرم لہجے کے ساتھ، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ، فرعون البتہ تحقیق تجھے معلوم ہے نہیں اتاری اللہ کریم نے ہؤلاء یہ نشانیاں، نہیں اتاری یہ نشانیاں مگر آسمان و زمین کے رب نے، بصائر، سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اتاری ہے۔ بصائر بصیرت کی جمع دل کی بینائی ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور یقیناً میں یقین کرتا ہوں تجھے اے فرعون مَسْبُورًا، ہلاک کیا ہوا، اور واقعی ایسے ہوا۔ فَأَرَادَ، بس ارادہ کیا فرعون نے، أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ قدم اکھیڑ دے ان کے زمین سے، ارض کے نیچے مصر، مصر کی سرزمین سے ان کے قدم اکھیڑ دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پس غرق کر دی ہم نے اس فرعون کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً، تمام کے تمام۔ مکہ والو تم بھی میرے رسول کو نکالنا چاہتے ہو، انجام کے لیے تیار رہو، میں نے جملہ لکھوا دیا تھا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، یہ جلب نفع ہے، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، تم رہائش پذیر رہو، ٹھہرے رہو تم زمین میں، زمین میں نیچے لکھے دنیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پر جس وقت آئے گا وعدہ آخرت کا، جئنا بكم لفیفا، لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر لے آئیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اب التفات ہے بسوئے اہل مکہ، مکہ والوں کی طرف رخ پھیر دیا، مان لو قرآن کو، وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا اس قرآن پاک کو، وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ اترا ہے قرآن پاک۔ میں نے ایک جملہ آپ کو لکھوایا تھا بالحق انزلناہ پر، قرآن کے تمام مضامین اور مسائل حق ہیں، ان میں باطل کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد حق کو واضح کرنا، حق کو ثابت کرنا ہے، جیسے ہمارا ارادہ تھا ویسے قرآن نازل ہوا ہے۔
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، مقتضی نمبر 2 قرآن حق ہے مان لو، نمبر 2 نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح الا مبشرا ونذیرا، فریضہ پیغمبر مگر خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، ونذیرا اور ڈرانے والا خیر خواہی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو۔ کئی دفعہ عرض کیا ہے نذیرن پر جملہ، ہر ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو نذیر کہتے ہیں۔ وَقُرْآنًا مقتضی نمبر 3 مان لو اور قرآن پاک فرق نہ ہو، ہم نے جدا کیا اس قرآن کو۔ نیچے لکھیں آیات میں، آیات اس کی جدا جدا ہیں، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اس قرآن کو لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر کر وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا مقتضی نمبر 4 اور اتارا ہم نے اس قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا، تنزیلاً تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ اس کا جملہ لکھوایا تھا نزلناہ کا، تاکہ لوگ آسانی سے اس کو اپنا سکیں اور عمل کر سکیں۔ جی لکھیں نزلناہ تنزیلا، تاکہ لوگ آسانی سے اس کو اپنا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، مشرکین مکہ سے خطاب، فرما دیجئے میرے محبوب ایمان لے آؤ تم اس کے ساتھ یا نہ ایمان لے آؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، 7 قسمیں تھیں، یہ قسم آ گئی دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ۔ یقیناً وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے ہیں علم، من قبل ہی اس قرآن پاک سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیات، یخرون للاذقان سجدا، یخرون للاذقان کے نیچے جملہ لکھنا ہے تأثر بدنی، ان کے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، تأثر بدنی گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، سجدن درانے کے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، ٹھوڑی تو سجدہ نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا اسکان کا ذکر کیوں ہے، مبالغے کے لیے۔ سجدے میں ٹھوڑی تو سجدہ نہیں کرتی، ٹھوڑی تو اوپر ہوتی ہے، سجدہ تو بندہ پیشانی کے بل کرتا ہے، تو اسکان کا ذکر مبالغے کے لیے، چہرہ اتنا زمین سے ملانا کہ ٹھوڑی زمین کے ساتھ لگنے کے قریب ہو جائے، ملا دیتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی سے اس پر لفظ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار وعدہ خلافی سے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے وعدہ ہمارا پروردگار کا، لمفعولا البتہ کیا ہوا۔ نیچے لکھیں تورات والا وعدہ، آخری نبی والا، بس یہ تورات میں جو وعدہ کیا تھا آخری پیغمبر آئے گا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، پہلے ذکر ہو چکا تھا، دوبارہ کیوں کیا، اس کے اوپر لفظ لکھنے اعادہ برائے وصف، بکا و خشوع، بکا منا رونا، رونے والا وصف، خشوع عاجزی والا وصف بیان کرنا تھا تو دوبارہ اس کو ذکر کیا۔ یخرون للاذقان اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون درحالے کے رونے والے ہوتے ہیں۔ اس پر لکھیں اثر عینی، آنکھوں پر اثر، پہلے بدن کا اثر بیان کیا، ٹھوڑیاں ملا دیتے ہیں، پھر زبان کا اثر بیان کیا، سبحان ربنا کہتے ہیں، اب آنکھوں کا اثر، روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ لکھے اثر قلبی،
دل پر اثر کیا ہوتا ہے آیا سننے کا، اور زیادہ کرتے وہ قرآن کا سننا، یزید و قرآن کا سننا، اذا یتلا علیہم ایتیں پڑھی جاتی ہیں نا، قرآن کا سننا ان کو زیادہ کرتا ہے خشوع، ازرو دل کی عاجزی کے، دل کی عاجزی ان کی بڑھ جاتی ہے قرآن سن کر۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں دعا مانگ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر لفظ سے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، ابو جہل آ پہنچا، کہا ہاں مکے والو کیا بات ہے؟ کہا ہمیں آمنہ کلال کہتا تھا ایک اللہ سے مانگا کرو، خود دو دو خداؤں سے مانگ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے، وہ کئی دفعہ آیتیں گزری ہیں، خود دو دو خداؤں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں، قل ادعوا اللہ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو حاشیہ اس کا لکھوایا تھا، آپ نے دعا میں یا اللہ و یا رحمان کے الفاظ کہے تو مشرکین نے اعتراض کیا، نہیں لکھوایا تھا، لکھے ہیں، کیا نوٹ لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جس طرح یا اللہ یا رحمان کہہ کر استہزاء کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کی قرات سن کر استہزاء کرتے ہیں۔ وہ تو آگے جملہ آ رہا ہے، اور لفظ لکھیں جی یہاں پر، حضور نے دعا میں یا اللہ یا رحمان کہا تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ تو نے دو الہ بنا لیے ہیں۔ وہی آیت نازل ہوئی، قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن۔ یہ توحید کا بیان ہے علی سبیل التفصیل، تفصیل کے ساتھ۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ تم اللہ کو یا بلاؤ تم رحمان کو۔ ابو جہل بے وقوف نے سمجھا رحمان اور ہے اللہ اور ہے، حالانکہ رحمان بھی وہی ہے اللہ بھی وہی ہے۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، بلاؤ تم اللہ کو یا بلاؤ تم رحمان کو، ایما تدعو، جو کہہ کر بلاؤ۔ ایاما کا کیا معنی کیا؟ جو کہہ کر تدعو تم بلاؤ، فلہ الاسماء الحسنی۔ اب ایما تدعو اس کی جزا جو ہے وہ مقدر ہے، نیچے لکھ لیں، چھوٹا سا دو لفظ ہیں، فَهُوَ حَسَنٌ، فَهُوَ حَسَنٌ، جو بھی کہہ کر تم بلاؤ، یا اللہ کہہ کر بلاؤ یا رحمان کہہ کر، فَهُوَ حَسَنٌ، پس وہ بہت بہتر اور اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ علت ہے، یہ جزا مقدر جو ہے اس کی علت ہے۔ اللہ کہہ کر بلاؤ یا رحمان کہہ کر بلاؤ، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی کے لیے ہے تمام صفاتی نام اچھے اچھے، اسماء پر صفاتی لکھیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اس کا میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، لا تجہر بصلاتک کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اس دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرات اونچی آواز سے کرتے تھے۔ جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن کو، قرآن نازل کرنے والے کو، جس پر اتارا گیا اس کو، سب کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ آواز اونچی کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بِصَلَاتِكَ، سامنے جملے لکھیں، دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ نمبر ایک صلات کے بے معنی دعا، اد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر دو بے قراتک فی الصلاۃ،
اب ولا تجہر کے نیچے دو لفظ ہیں طریقہ پکار، ولا تجہر بصلاتک، نہ آواز اونچی کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اپنی دعا کے۔ حضرت عائشہ نے معنی کیا صلاۃ کا دعا اور دوسرا معنی قرات، نہ آواز اونچی کیجیے اپنی قرات کے ساتھ نماز میں، ولا تخافت بہا، اور نہ آہستہ کیجیے بہا ساتھ اس دعا کی آواز کو یا ساتھ اس قرات کی آواز کو، بہت ایسا بھی نہ ہو پیچھے والے نہ سن سکے، بہت اونچی بھی نہ ہو کہ مشرکین مذاق کرے۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، اور تلاش کیجئے اس کے درمیان راہ۔ وابتغی کے نیچے لفظ تاکہ صحابہ کو تعلیم ہو جائے، تاکہ صحابہ کو لا تجہر بصلاتک کے اوپر لفظ اور بھی لکھنے ہیں، مشرکین استہزاء نہ کریں، اونچا نہ پڑھو، مشرکین استہزاء نہ کریں۔ ولا تخافت کے نیچے حتی لا یسمع من خلفک، حتی لا یسمع من خلفک، اتنی ایسا بھی نہ ہو کہ پیچھے والے سن نہ سکیں۔ تلاش کیجئے درمیان اس کے راہ تاکہ صحابہ کو تعلیم ہو جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، نیچے لکھیں اس کے بالکل نیچے لفظ ادعو اللہ کی علت، اللہ کو کیوں پکارو؟ اس لیے پکارو تمام صفات کارسازی جو اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے اللہ کو پکارو کہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ علت ہے قلید اللہ کی، اللہ کو کیوں پکارنا ہے؟ الحمدللہ، الذی وہ اللہ لم یتخذ ولدا، نہیں بنایا اللہ کریم نے کوئی نائب، ولم یکن لہ، اپنی مخلوق میں سے کسی کو نائب نہیں بنایا، لم یتخذ ولدا، بعض مخلوقات ہی، اپنی مخلوق میں سے کسی کو اللہ نے نائب نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی مددگار من الذل، بوجہ کمزوری کے، اللہ کمزوری سے پاک ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرا، اللہ کو بڑا جان کر۔ شاہ صاحب نے معنی کیا اللہ کو بڑا جان کر، بڑائی بیان کر اللہ کریم کی تکبیرا، اللہ کو بڑا جان کر۔ میں نے یہاں پر ایک جملہ آپ کو لکھوایا تھا، شریک تین قسم، آپ کو حاشیہ ہی نہیں ملا، شریک تین قسم، نمبر ایک برابر، نمبر دو اوپر، نمبر تین کمتر۔ اب یہی تینوں قرآن کی آیت کے اندر لکھ لیں، لم یتخذ ولدا کمتر، لم یکن لہ شریک برابر، ولم یکن لہ ولی اوپر، تینوں کی نفی کی ہے، کم تر بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، اور کوئی الہ اللہ سے اوپر بھی نہیں ہے۔ ایک اور میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، یہاں تک سبحان کا ذکر تھا، آیت نمبر 1 میں بھی تھا سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت نمبر 44 دیکھیں، تسبح له السماوات السبع، یہ صفحہ 259، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تسبیح کا ذکر۔ پھر آیت نمبر 93، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، یہاں بھی تسبیح کا ذکر آ گیا، سبحان ربی۔ اور آیت نمبر 108، یہ
آیت نمبر 108 یقولون سبحان ربنا، یہ شیخ پنجپیر کا حاشیہ جو آپ کو لکھوایا، سبحان کا ذکر آ چکا تھا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اب الحمدللہ کا ذکر کیا تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں، سبحان بھی اور حمد بھی۔ ایک اور مولانا لفظ لکھنا ہے چھوٹا سا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اور کبیر ہو تکبیرہ۔ اب اس کے سامنے خالی جگہ پر چھوٹے سے 2-3 لفظ لکھنے ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، سب آ گئے۔ تسبیح بھی آ گئی وہ 4 دفعہ سبحان سبحان، حمد بھی آ گئی الحمدللہ، اور تحلیل بھی آ گئی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ لم یکن لہ ولی من، اور کبیر ہو تکبیرہ، تکبیر بھی آ گئی، چاروں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تسبیح بھی، تحمید بھی، تحلیل بھی، تکبیر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اس کے سامنے لکھ لیں نمبر 1 نفی شرک فی التصرف، میں انتظار نہیں کروں گا۔ نمبر 1 نفی شرک فی التصرف۔ آگے آیتوں کے نمبر لکھنے ہیں 12، 13، 17، 46، 58، 62۔ 12، 13، 17، 46، 58، 62۔ نمبر 2 نفی شرک فی العلم۔ نمبر لکھنے ہیں آیت کا 3، 50، 51، ہم 50 کے بعد 59، 50، 59، 73، 80۔ تیسرا عنوان لکھیں نفی شرک فی الدعا، آیت کا نمبر لکھیں 40 اور 41۔ چوتھا عنوان لکھیں نفی شرک فی دعا کے آگے بھی 2 آیتیں لکھنی ہیں، 63، 71۔ چوتھا عنوان نفی شرک فی العبادت، آیت کا نمبر 56، 102، 163۔ یہ عنوان ہو گیا۔ اب مشرکین 4 ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے۔ نمبر 1 مشرکین بالکواکب، آیت نمبر لکھیں 76۔ نمبر 2 مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے، آیت نمبر 100۔ نمبر 3 مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنانے والے، اس کا بھی حوالہ ہوئی ہے آیت نمبر 100۔ اور نمبر 4 مشرکین شریک کیا کرتے تھے مشرکین بالعباد الصالحین، عبارت بنے گی مشرکین بالعباد الصالحین۔
नेक हस्तियों को अल्लाह का शरीक करते थे। आयत का नंबर लिखे 74। अब ब्रैकेट में लिख लें असनामन, चूंकि आयत नंबर 74 में लफ्ज आए असनामन, तो किसी को ये मुगालता न लग जाए भाई ये तो असनाम बुत को कहते हैं, तो आगे छोटा सा लिख लें सूरतुल इंसान। असनाम उसको कहते हैं जो इंसान की सूरत पर बनाया जाए। 4 किस्म के शिर्क की नफी इस सूरत में आ रही है। नफी शिर्क फिल तसर्रुफ होगी, नफी शिर्क फिल इल्म होगी, नफी शिर्क फिल दुआ होगी, नफी शिर्क फिल इबादत होगी। और मुशरिकीन 4 हस्तियों को अल्लाह का शरीक करते थे। मुशरिकीन बिल कवाकिब, मुशरिकीन बिल मलाइका, मुशरिकीन बिल जिन, मुशरिकीन बिल इबादी सालिहीन। सूरत का इसमी रब्त मैंने लिखा, पिछली सूरत का नाम था सूरतुल मैदा, मैं सूरतुल फातिहा से शुरू कर रहा हूँ। सूरत फातिहा खोले, सूरत फातिहा में हमने वादा किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। आगे आ गई सूरतुल बकरा, बकरा का माना गाय, ला नाबुदुल बकरा का कमा अबदतिल यहूद, जैसे यहूदियों ने गाय की इबादत की हम गाय की इबादत नहीं करेंगे, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। अगली सूरत आ गई आले इमरान, हमने वादा किया ला नाबुदु आला इमराना कमा अबदतिन नसारा, जैसे ईसाइयों ने आले इमरान की इबादत की हम आले इमरान की इबादत नहीं करेंगे, इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। आगे आ गई सूरतुन निसा, निसा का माना औरतें, सुम्मा नुअद्दी बाद ज़ालिका हुकूकन निसा, इसके बाद हम तमाम औरतों के हक भी अदा करेंगे। उसके बाद आ गई सूरतुल मैदा, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह अब तो हमारे ऊपर आसमान से रहमत का दस्तरखान नाजिल कर। अल्लाह ने फरमाया मैं रहमत का दस्तरखान नाजिल करूंगा, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, मैं रहमत का दस्तरखान नाजिल करने वाला हूँ, बेशर्त अल्लाह तजअलू लिगैरिल्लाहि मिनल हर्स वल अनाम नसीबा, शर्त ये है अनाम जानवरों में से और खेती में से गैरों के हिस्से न निकालना। ये इसमी रब्त है। अब मानवी रब्त मैंने लिखा, पिछली सूरत का नाम था सूरतुल मैदा। सूरत मैदा के अंदर 2 मज़मून थे, 2 हिस्से उसके। पहले हिस्से में नफी शिर्क फेली थी और दूसरे में नफी शिर्क एतिकादी थी। सूरतुल अनआम के अंदर उलट है, पहले नफी शिर्क एतिकादी है और बाद में नफी शिर्क फेली है। सूरत का खुलासा यह है, सूरत के 2 हिस्से हैं। आयत नंबर 117 खोलें। ये सफ़ा है 129 और आखिरी 2 सतरे हैं। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर पर लिख लें हिस्सा सानी सूरत। इतने तक सूरत का पहला हिस्सा है, इसमें नफी शिर्क एतिकादी है, और यहाँ से लेकर आखिर तक सूरत का दूसरा हिस्सा है, इसमें नफी शिर्क फेली है। अब यो पहला हिस्सा है, सामने हाशिए पर लिखें, पहले हिस्सा में सात तरीक़ा तालीम, नंबर 1 बना लें, नंबर 1 7 तरीक़ा तालीम। नंबर 2 मुशरिकीन के इनकार की 7 वजूह। नंबर 3 7 सवालों के जवाब। बस 16 दलाइल हैं, वो साथ तरतीब में इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँगा। दूसरा हिस्सा आयत नंबर 118 से लेकर आखिर तक है, उसमें शिर्क फेली की 3 शिक्कों का जिक्र है, वो साथ अर्ज करूँगा। तहरीमात गैरुल्लाह, तहरीमातुल्लाह, नियाज़ात गैरुल्लाह। चौथी शिक उसका जिक्र नहीं किया गया, वो इंशाअल्लाह वज़ाहत लिखेंगे जब दूसरा हिस्सा शुरू होगा।
सूरत के मैंने इम्तियाज़ात तो बहुत सारे लिखे हैं, सूरत का दावा पहले लिख लें। नफी शिरक एतिकादी व फेली। इम्तियाज़ात मैंने लिखे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इस सूरत में आया है आज़र, और कहीं नहीं आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजराम फल्किया को देखकर तौहीद का इस्तिदलाल किया। सितारे को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, ये जिक्र आ रहा है। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, ये मज़मून इस सूरत में और कहीं नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मज़मून इस सूरत में है और कहीं नहीं है। 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का इकट्ठा नाम इस सूरत में है और कहीं नहीं है। सूरत आसान है, जो मुश्किलात होंगी अल्लाह की तौफीक से हल करेंगे, क्योंकि मक्की सूरत है। मक्का में 3 मज़मून थे, या तौहीद थी, या रिसालत थी, या क़यामत थी। अहकामात का जिक्र तो मदनी सूरतों में है। आसान है सूरत, आप सिर्फ मानी पर गौर करें, मानी भी आसान है। जो कुरान के आखिरी पारे हैं उनके मानी मुश्किल हैं, यहाँ मानी भी बड़े आसान हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप दलाइल फिट कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत के पहले हिस्से में है नफी शिरक एतिकादी और दूसरे हिस्से में है नफी शिरक फेली। शिरक एतिकादी के 4 उन्वान आपके जहन में पता नहीं है कि नहीं, मैंने लिखवा भी दिए। नफी शिरक फी तसर्रुफ, नफी शिरक फिल इल्म, नफी शिरक फी दुआ, नफी शिरक फिल इबादत। ये मैंने आपको नंबर भी लिखवा दिए, आपने दर्स देना हो तो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं। इस सूरत के अंदर फलां फलां आयत में इस शिरक की नफी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले हिस्से में नफी शिरक एतिकादी आएगी। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो अल्लाह के लायक है, जो अल्लाह के मुनासिब है। तमाम सिफात कारसाजी अल्लाह करीम ही के लिए। अल्लज़ी दलील अकली, वो अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। ये आलम कबीर का जिक्र है। ओ आसमान ज़मीन, आलम कबीर। अब खालिक अस्समावात वल अर्ज़, इस पर एक जुमला अर्ज करता हूँ। खालिक जौहर लिखें, जौहर लिखें, जवाहर लिखें। जवाहर जौहर की जमा है। और जाल ज़ुलमात व नूर के नीचे लिखें खालिक आराज, अर्द की जमा, खालिक आराद ऐन के साथ। अब जौहर क्या होता है और अर्ज क्या होता है, सामने लिख लें छोटा सा जुमला। जौहर जो कायम बिज़ात हो, अर्ज जो कायम बिज़ात न हो। तमाम तारीफ़ें जो अल्लाह करीम के लायक हैं, सिफ़ात कार साज़ी अल्लाह करीम ही के लिए। वो अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, ये बिज़ात कायम है। और जाल ज़ुलमात वन नूर, और बनाए अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, कुफ्र के अंधेरे, बिदात के अंधेरे, जिहालत के अंधेरे, व नूर और रोशनी बनाई ईमान वाली, तौहीद वाली। ज़ुलमात को जमा क्यों जिक्र किया? अंधेरे बहुत हैं और ईमान और तौहीद वाली रोशनी एक है। आप फिट कैसे करेंगे? आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह, अंधेरे और रोशनी बनाने वाला अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, ये सुम्मा इस्तिबादिया है। इस्तिबादिया का माना ये बात अक्ल से बड़ी दूर है। अक्ल तो नहीं मानती कि आसमान और ज़मीन अल्लाह बनाए, अंधेरे और रोशनी अल्लाह बनाए, और फिर अल्लाह की इबादत में दूसरों को बंदा शरीक कर दे।
ثم الذین کفروا بربہم، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے پروردگار کا، رب کو تو وہ مانتے تھے، نیچے لکھیں توحید، اپنے رب کا انکار کیا، توحید کا انکار کرنا رب کا انکار ہے، یعدلون برابر کرتے ہیں، نیچے لکھیں عبادت میں بابا لات، بابا منات، عزا فقیر نہیں، ان تمام معبودوں کو اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں۔ یوں نہیں سمجھتے تھے کہ جیسے اللہ والی صفتیں ہیں ان میں بھی وہی صفتیں پائی جاتی ہیں، نہ کس میں برابر کرتے تھے؟ عبادت میں۔ اللہ کا بھی سجدہ ان کا بھی سجدہ، اللہ کی نظر و نیاز ان کی بھی نظر و نیاز، یہ مثال دے دیا آپ کو۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، وَاللَّہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو من طین، مٹی سے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں مولانا، صبر صبر، خَلَقَكُمْ پر لکھو اباکم، خَلَقَكُمْ پر اباکم، تمہارے ابے کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی اللہ کریم نے مدت، موت کی، اوپر لکھ لیں موت کی۔ اب یہ والذی خلقکم پر ایک لفظ لکھنا ہے عالم صغیر، یہ آسمان و زمین یہ عالم کبیر ہے اور انسان یہ عالم صغیر ہے، اس کے اندر بھی بڑی عجیب و غریب اللہ کریم کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ثم قضا اجلا، اس کے نیچے اور لفظ قیامت صغریٰ، موت قیامت صغریٰ ہے، حدیث میں آیا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی نا، موت قیامت صغریٰ ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر، اس کے نیچے قیامت کبریٰ، آپ قلم رکھ دیتے ہیں میں انتظار نہیں کروں گا، اور قیامت کبریٰ اور وقت مقرر قیامت والا، عندہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ وقت مقرر اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر ثم استباء دیا، یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے، تم تمترون دو معنی شک کر رہے ہو، ایک معنی شک کر رہے ہو، نمبر دو تمترون جھگڑا کر رہے ہو، دونوں معنی ہیں۔ اجل مسمى کے عربی لفظ ہیں، ایک جملہ چھوٹا سا لکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا من الموت الى البعث، من الموت الى البعث، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ موت سے لے کر بعثت تک، اجل مسمى یہ وقت مقرر اللہ ہی کے پاس ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ کریم متصرف ہے، لفظ اللہ کے نیچے متصرف، ذکر تو لفظ اللہ کا ہے، مراد متصرف ہونا ہے، وہ اللہ کریم متصرف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے سرکم و جہرکم، اس کے سامنے لفظ لکھیں جی حاشیے پر، عالم بالاحوال الثلاثہ، عالم تین حالات کو جاننے والا ہے، تین حالات آ رہے ہیں، اب نمبر لکھیں، سرکم ایک، جہرکم دو، یعلم ما تکسبون تین، تین حالات کو اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتیں، مجارکم تمہاری اونچی باتیں، اور جانتے اللہ کریم ما تکسبون جو تم کما رہے ہو، یہ اللہ کے کمال علمی کا بیان تھا۔ تین حالات آپ کو تین تین باتیں میں اکٹھی کروں گا، یہ پہلی بات تھی عالم بالاحوال الثلاثہ، جو تم کماتے ہو ظاہراً اور باطناً اللہ جانتا ہے، وما تاتیہم من آیۃ، زجر اور شکوہ نہیں آتی ان کے بعد کوئی نشانی، من آیات ربہم اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر اس نشانی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب ایک نیا جملہ آپ کو لکھواتا ہوں، لکھیں آیت کا استعمال، انتظار نہیں کروں گا بالکل، آیت کا استعمال قرآن میں تین معنی پر ہے، آیت کا استعمال قرآن میں تین معنی پر ہے، آپ جو بھی قرآن کا صفحہ کھولیں، آیت کا جب لفظ آئے گا ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک معنی مراد ہوگا۔
नंबर 1 बेमाना मोजज़ा, नंबर 2 बेमाना तकवीनी निशानी। ये जो कायनात में बिखरी हुई हैं, ज़मीन, आसमान, सितारे, सूरज, चांद, पहाड़, बेमाना तकवीनी निशानी। नंबर 3 बेमाना किताह, टुकड़ा, किताह अज कुरान, या कुरान के किसी टुकड़े को, हिस्से को आयत कहते हैं। मोइज़ा ये निशानियां जो बिखरी हुई कायनात में तकवीनी, ये या कुरान पाक के एक हिस्से को, टुकड़े को आयत कहते हैं। कुरान पाक में 3 मानी में आयत का इस्तेमाल है। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़, एराज किसको कहते हैं? आपने कई दफा एराज पढ़ा है, सामने लिखे मौलाना, न ताईद करे न तरदीद, चुप करके चला जाए, इसको कहते हैं एराज। न ताईद करे न तरदीद, चुप करके चला जाए। अब मोरज़ीन पर 1 लिखें, ये पहला दर्जा है, मुंह मोड़ लेना। आयतें सुनी, न तरदीद की न ताईद की, चुप करके चला गया। फ़क़द कज़्ज़बू दर्जा नंबर 2 तकज़ीब, ये पहले से ज्यादा तरक्की है। एक ने सुना, न तरदीद की न तई, चुप करके चला गया, जान छूटी भाई, खस कम जहां पाक। लेकिन इससे बढ़कर फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़, पस हकीक जुठलाया उन्होंने बिल हक़, हक को, जबकि आ गया हक उनके पास। ये दूसरा दर्जा पहले से बढ़कर है। झूठ बोल रहे हो, नहीं मानते हम, गलत है बिल्कुल, माज़अल्लाह। फ़सौफ़ याती मन बाओ, समरे तकज़ीब, अन करीब आएंगे उनके पास खबरें, माँ उस अज़ाब की, माँ के नीचे अज़ाब, कानू बे यस्तहज़िऊन, जिसके साथ मज़ाक किया करते थे। यस्तहज़िऊन पर दर्जा सोम, यस्तहज़िऊन के नीचे बवजह ज़िद। एक दर्जा है एराज, चुप करके बंदा चला जाए, दूसरे जुहलाना शुरू कर दे, तीसरा उससे बढ़कर मज़ाक, बड़े आ गए तुम, हमने देखा हुआ है तुमको, हाँ नबी बन गए, कुरान आ रहा है, मजाक शुरू कर दिया, माज़अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौना अब एक और जुमला लिखवाना चाहता हूँ हक का। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़, कुरान में हक के 3 मानी, जल्दी करें जल्दी, कुरान में हक के 3 मानी। ले इज़हारिल हक, नंबर 1 ले इज़हारिल हक, नंबर 2 सच्चा कौल, नंबर 3 जाहिर बात। जहां भी आप खोलेंगे आपको हक के इन 3 मानों में से कोई ना कोई एक माना मिलेगा। अब यहां पर तीसरा माना मुराद है फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़ में, पर जुठला दिया उन्होंने जाहिर बात को, बिल हक़ के नीचे लिख लें जाहिर बात। फरमाया अवलम यरौ तख़वीफ़ात सलासा, उन्वान है उन्वान, तख़वीफ़ात सलासा। अवलम यरौ, क्या इन्होंने देखा नहीं तख़वीफ़ दुनियावी, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, नंबर 1 तख़वीफ़, तख़वीफ़ात सलासा उन्वान अर्ज कर दिया। अब नंबर है नंबर 1, कितनी हलाकी हमने इनसे पहले, मिन करनिन बस्तियां, मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़। अब मक्कन्नाहुम का और उन्वान अर्ज करता हूं, अभी तख़वीफ़ 1 गुजरी है, लिखने इनामात सलासा, आपने लिखा ही नहीं है इनामात सलासा। मैं कहूंगा आपकी मिन्नत करूंगा लिखो तो आप लिखेंगे, छोड़ें बस, मैं बयान करता हूं खाली। इनामात सलासा, मक्कन्नाहुम, इनाम नंबर 1, हमने उनको ताकतें दी थी जमीन में, मालम नुमक्किन लकुम, इस कदर कि नहीं ताकतें दी हमने तुम्हारे लिए। वारसल समा, इनाम नंबर 2, और भेजा हमने आसमान को, अलैहिम, उनके ऊपर मिदरारा, लगातार बरसने वाला। ये दूसरा इनाम है। समा, आसमान को भेजा, आसमान तो नहीं भेजा था। असमा का मतलब अयिल मत्र,
ایل مطر یعنی بارش کو بھیجا. اب مدرارن کیا ہے؟ درہ یدرو سے مبالغہ ہے. مدرارن درہ یدرو سے مبالغہ ہے، لگاتار برسنے والا. وجعلنا الانہار انعام نمبر 3، اور بنائی ہم نے نہریں، کی ہم نے نہریں یعنی بنائی ہم نے نہریں، جاری تھی من تحتہم ان کے درختوں کے نیچے. دوسرا معنی ان کے مکانوں کے نیچے. سبحان اللہ. فاہلکناہم تخویف نمبر 2. ایک تخویف تھی اہلکنا، دوسری تخویف انعام 3 گزر گئے. فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بے ذنوبہم بسبب یا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشانا تخویف نمبر 3، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد کرنن آخرین جماعتیں اور. ولو نزلنا سوالات ثلاثہ. اب 3 سوال آ گئے ان کے. نمبر 1 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ كِتَابًا. سوال ایک یہ تھا کہ لکھی لکھائی کتاب لے. آپ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. یہ اس سوال کا جواب ہے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. سامنے سوال لکھیں لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. بس یہ اشارہ لکھ دیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 93. لکھی لکھائی کتاب لے آ، آسمان پر چڑھ جا، ہم خود پڑھیں پھر مانیں گے. اس کا جواب دیا. سوال یہاں پر نہیں ہے، جواب یہاں پر ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم اتار دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، فِي قِرْطَاسٍ کاغذ میں، کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب، فَلَمَسُوهُ پس ہاتھ لگاتے اس کتاب کو، ٹٹولتے اس کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ہاتھوں کے ساتھ جب ٹٹولتے تو یہ بھی شک نہ رہتا بھئی ہماری نظر بندی نہ ہو گئی ہو کہیں. نہیں لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا. ایسے بے ایمان ہیں، لکھی لکھائی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم کاغذوں میں لکھی لکھائی کتاب نازل کر دیتے پھر بھی بے ایمان نہ مانتے، کہتے یہ جادو ہے. فَقَالُوا سوال نمبر 2 سامنے لکھیں حاشیے پر. اگر خود فرشتہ نہیں، اگر خود فرشتہ نہیں تو لولا انزل علیہ ملک، کہ انہیں اتارا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ. چلو خود فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ اتارا جاتا اس پر. پھر فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، جواب اگر اتارتے ہم فرشتہ جیسے تم کہہ رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا. امر کے نیچے ان کی ہلاکت کا، ان کی کیونکہ جب فرشتہ آ جاتا تم نہ مانتے، فوراً تباہ کر دیے جاتے. ثم لا ينظرون پھر مہلت نہ دیے جاتے فرشتے کے نازل ہونے کے بعد. ولو جعلناه ملکا، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے. سامنے لکھیں سوال نمبر 3. اگر یہ سچا ہے تو بشر کیوں ہے؟ یہ سچا رسول ہے، بشر کیوں ہے؟ بھئی ہم بشر کو نبی نہیں مانتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، میری طرف دیکھ لیں، میں ایسے سمجھا دوں پھر بات انشاءاللہ ترجمے پر آئے گی. تم کہتے ہو یہ بشر ہے، ہم نہیں مانتے. اگر میں اللہ فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتا، فرشتہ تمہیں نظر نہ آتا. ورنہ جواب کیا ہے؟ چپ. آپ نے ہاں نہ بھی نہیں کی. تم کہتے ہو یہ بشر ہے، ہم اس کو سچا نبی نہیں مانتے. فرشتہ کیوں نہیں آیا رسول بن کر؟ اگر میں اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، فرشتہ تمہیں نظر نہ آتا. تم کہتے یہ کیسا رسول ہے، نظر نہیں آتا. تو تمہیں دکھانے کے لیے فرشتے کو بشر کی شکل دینی پڑتی تاکہ تمہیں نظر تو آئے.
جب میں اللہ تمہیں دکھانے کے لیے فرشتے کو انسان اور بشر والی شکل دیتا تم کہتے یہ بشر ہے، ہم تو نہیں مانتے، جتھوں دی کھوتی اتھائی آکھل ہوتی، تمہاری بات وہی رہتی بھئی یہ تو بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور دوسرا اس میں راز یہ ہے فرشتہ اگر میں رسول بنا کر بھیجتا تو اصلی شکل میں فرشتہ تمہیں نظر نہ آتا، اور اگر تم کہتے جی ہمیں نظر نہیں آ رہا شکل دکھاؤ، فرشتے کو دیکھنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، برداشت نہیں کر سکے تھے، تم کیسے برداشت کرتے؟ اور اصل جو پوائنٹ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، تم کہتے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ کیسا رسول ہے، تمہیں دکھانے کے لیے بشر کی شکل دینی پڑتی، تم کہتے یہ بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس رسول کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ بناتے اس کو مرد۔ تمہیں نظر نہ آتا، تمہیں دکھانے کے لیے مرد بنانا پڑتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ شبہ ڈال دیتے ہم ان پر، مَا يَلْبِسُونَ، جو اب شبہ کر رہے ہیں، پھر وہی شبہ ہو جاتا ان کو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی اور البتہ تحقیق مذاق کیے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، میرے پیغمبر تنگ نہیں ہونا، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے مذاق ہوا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، ثمرہ استہزاء، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا، منہم من بمانا با، من بمانا با، منہم بہم، پس اتر پڑا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مذاق کیا تھا، بہم ان رسولوں کے ساتھ، منہم بہم جنہوں نے مذاق کیا تھا، بہم ان رسولوں کے ساتھ۔ کس نے گھیر لیا؟ مولانا مقام حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بہم جنہوں نے مذاق کیا تھا ان رسولوں کے ساتھ، ہاں کا ان پر اتر پڑا ما وہ عذاب، کانو بہ یستہزئون، جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، مولانا صورت آسان ہے کہ نہیں؟ آپ مہربانی کریں۔ قل تخویف دنیاوی، فرما دیجیے میں نے خیانت کبھی نہیں کی سبق میں، اب بھی نہیں کروں گا خیانت۔ صورت آسان ہے، معنی بھی آسان ہے، مضامین بھی آسان ہے، جو مشکلات ہوں گی اللہ کے فضل سے حل کریں گے اس کو، یہ ساری چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تخویف دنیاوی، چلو پھرو زمین کے اندر، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جڑانے والوں کا۔ کل مما فی السماوات والارض، دلیل عقلی اعترافی، کون مان لے؟ دشمن بھی مان لے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس ذات کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کس ذات کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل، فرما دیجئے للہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے نا۔ کیا انداز ہوگا؟ ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، جواب تو ان کا سننا چاہیے تھا، خود کیوں جواب دے دیا؟ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے یہ انداز ہے، قل للہ، فرما دیجئے اللہ ہی کے قبضے میں ہے نا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے نا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لیکن ذوق نہیں ہے آپ کا، کیا کریں پھر لطف نہیں آتا۔ فإن الکفرۃ، کافر کی جمع، فإن الکفرۃ متفقون معکم، فإن الکفرۃ متفقون معکم فی ذلک۔ عربی تو آسان ہے، معنی تو مجھے سنا ہے اس کا۔ یقیناً کافر متفق ہیں تمہارے ساتھ اس بات میں، کس میں؟ کہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ کافر متفق ہے۔ آگے لکھیں اس لیے جواب خود دے دیا گیا، اس لیے جواب
خود دے دیا گیا۔ کافر جو متفق تھے وہ مانتے تھے نا آسمان و زمین کی ساری مخلوق کی ملکیت اللہ کے لیے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دی اللہ کریم نے اپنی ذات پر رحمت، اور رحمت کے نیچے لکھے شرک سے توبہ کرنے والوں کے لیے تائبین عن الشرک، لکھیں تائبین عن الشرک، جو شرک سے توبہ کرے اللہ کریم نے لکھ دی ہے اپنی ذات پر رحمت، میں اللہ ان پر رحمت کروں گا۔ اللہ نے لکھ دیا تو اللہ مجبور ہو گیا نا، علی نفسی پر تفضلا، کیا لفظ ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ذمے لے لیے یہ بات، شرک سے توبہ کرنے والوں پر رحمت کروں گا۔ لا یجمعنکم تخویف اخروی، الہ بمانا فی، ضرور بھی ضرور جمع کرے گا تم کو، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، الہ بمانا فی، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک قیامت کے قائم ہونے میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، اناپت ضائع کر دی، عقل سے کام نہیں لیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، نیچے لکھیں بوجہ ضد، بوجہ ضد، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ چیزیں جو سکون پکڑتی ہیں رات میں سکون پکڑتی ہیں، وَالنَّهَارِ، اور دن میں تو سکون نہیں ہوتا، دن میں تو حرکت ہوتی ہے، نیچے لکھ لیں ما نشر فی النہار، ما نشر، الفتھا ابن ممام باردہ، جو اصطلاح حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فعل کو حذف کر دیا گیا، عبارت تھی ما ناشر فی النہار، اللہ کے قبضے میں وہ چیزیں جو سکون حاصل کرتی ہیں رات میں اور جو پھیل جاتی ہیں دن میں۔ کیا معنی کیا مولانا؟ جو پھیل جاتی ہیں دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو تعلیلیہ، آپ نے تعلیل ہی نہیں لکھا، میں علت کیسے بیان کروں گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو تعلیلیہ، واللہ کریم سننے والا ہے تمام کی پکاروں کو، جاننے والے تمام کے حالات کو، خیال کرنا مولانا مانے پر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سمیع صرف اللہ ہے، علیم صرف اللہ ہے، تو رات اور دن میں سکون پکڑنے والی، دن میں پھیلنے والی چیزوں پر قبضہ رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اس کے قبضے میں چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمیع علیم جو وہی ہے، یہ علت ہے۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا، 7 طریقہ تعلیم، لکھیں جی سامنے، 7 طریقہ تعلیم۔ دل تو یہ تھا بیان کرتا جاتا اور لکھواتا نہ، جیسے آپ چپ کر کے بیٹھتے ہیں نا جی، دل یہی تھا۔ آیت نمبر 14، دوسری بار پھر 14، 15، 56، پھر 56، پھر 57، پھر 57، 7 طریقہ تعلیم ہے۔ آیت نمبر 14 1، پھر 14 2، پھر 15 3، پھر 56 4، پھر 56 5، پھر 57 6، پھر 57 7۔ ان آیتوں میں 7 دفعہ طریقہ تعلیم ذکر کیا گیا، یوں میرے پیغمبر تعلیم دو ان کو۔ قل اغیر اللہ یتخذ ولیا، طریقہ تعلیم نمبر 1، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم کے علاوہ غیر کو میں بنا لوں ولین کارساز، اس کو میں کارساز بنا لوں۔ واہ بھائی واہ، فاطر السماوات والارض، یہ معنی ہے اللہ کے بغیر غیروں کو کیوں کام بنانے والا سمجھوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر نمونے کے،
فاتر وہ ہے اور کام بنانے والا دوسروں کو بناؤں، واہ بھائی واہ۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، دوسرا مانے اور وہ اللہ کریم کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور کھلایا نہیں جاتا۔ اس کو کیا ضرورت ہے کھانے کی، وہ کوئی کھانے کا محتاج ہے، خود کھلاتا ہے، روزیاں دیتا ہے۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک کو روزیاں دینے والا، کھانا کھلانے والا اللہ ہے، خود کھانے سے پاک ہے، میں اس ہستی کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز کیسے بنا لوں؟ یہ طریقہ تعلیم ہے۔ قل انی امرت، طریقہ تعلیم نمبر 2، فرما دیجئے میرے محبوب یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں، ان نکون اول من اسلم، کہ ہوں میں پہلا اس بندے کا اسلم جو فرما بردار بن گیا۔ فرما بردار بننے والوں میں سے پہلا میں بنوں، یہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ قِيلَ لِي، نیچے لفظ لا تکونن قیل لی، مجھے کہا گیا ہے لا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے، مشرکوں کے نظریات قبول نہ کرنا۔ شرک نقلاً غلط ہے، کوئی نقل میرے پاس نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں فرما بردار بن کر رہا ہوں۔ قل انی اخاف، طریقہ تعلیم نمبر 3، فرما دیجیے یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، عذاب سے جو ایک دن واقع ہوگا۔ کون سا عذاب؟ عظیم، بہت بڑا ہوگا۔ جر جوار کی ہے، برک الٹا دیا مولانا، لفظ تو لکھے۔ ان عصیتوں کے لفظ نمبر 1، بے عبادت غیر ہی، بے عبادت غیر ہی، نمبر 2 بے کتمان الحق، بے کتمان الحق، غیر کی عبادت کروں رب کی نافرمانی بن جائے گی، حق کو چھپاؤں تو رب کی نافرمانی بن جائے گی۔ میں ڈرتا ہوں من یصرف عنہ یومئذ، کیفیت عذاب، وہ بندہ پھیرا گیا انہ اس عذاب سے، جو بندہ پھیرا گیا اس عذاب سے۔ یوم، یہ ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ انہ، عذاب کی طرف، عذاب پر 2 لکھیں، انہ ہو پر 2 لکھیں۔ من یصرف عنہ، وہ بندہ پھیرا گیا اس عذاب سے، جو بندہ اس روز فقد رحیمہ، پس تنگی رحم کیا اس بندے پر اللہ نے۔ وذالک الفوز المبین، عذاب سے بچ جانا، عذاب سے بچ جانا، یہی تو ہے کامیابی کھلم کھلا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، نفی شرف تصرف، حوالے تو آپ کو لکھوا دیے تھے، شرک تصرف کی نفی کہاں کہاں اس صورت میں آئی ہے، نمبر آپ کو لکھوا دیے۔ دلیل عقلی نمبر 4، اور اگر پہنچائے اللہ کریم آپ کو کوئی تکلیف، بے ضرن، کوئی تکلیف، کوئی بے زور نکرا گیا شرط کے مقام پر، کوئی تکلیف دینی یا دنیاوی، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی کھولنے والا واسے اس تکلیف کے مگر صرف وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے اللہ کریم آپ کو کوئی بھلائی، بخیر ان کے نیچے دینی یا دنیاوی، اب اس کی جزا مقدر ہے، اوپر لکھ لیں، فلا راد لفضلہ، جزا محذوف ہے، فلا راد لفضلہ، نہیں کوئی لوٹانے والا، پیچھے ہٹانے والا اللہ کے فضل کو۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ عِلَّةٍ، بس وہ اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ اللہ کریم زور آور ہے، فوق عبادہ، اوپر ہے اپنے بندوں کے، فوق عبادہ، اوپر ہے اپنے بندوں کے۔ فوق عبادہ پر لفظ عرض کرتا ہوں باعتبار قدرت، اللہ اوپر، یہ ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے، اللہ بھی ایسے اوپر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، نہ اوپر سے مراد باعتبار قدرت کے، اللہ کریم زور والا ہے، اوپر ہے اپنے بندوں کے باعتبار قدرت۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، پہلے قدرت کا بیان تھا، اب علم کا بیان آ گیا۔ وہ اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، سامنے لکھیں، اہل مکہ نے کہا
کوئی عالم گواہ لیا، ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے تو نبی نہیں ہے۔ کوئی عالم لیا، ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے تو نبی نہیں ہے۔ جواب، کل ایو شین اکبر و شہادہ، مولویوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں، ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے جھوٹو، فرما دیجئے یہ 4 دلائل کا نتیجہ ہے، پیچھے 4 دلیلیں گزری ہیں، ثمرہ دلائل اربع، فرما دیجئے کون سی چیز بہت بڑی ہے؟ شہادتاً، ادروے قسم کے 2 معنی ہیں شہادت کے، ایک معنی لکھیں قسم، دوسرا معنی لکھیں گواہی۔ قسم کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے؟ گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے؟ قل، فرما دیجیے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ کریم گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ نے یہ گواہی دے دی ہے، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، بیان شہادت، اوحیہ پر کون سی اللہ نے گواہی دی ہے؟ شہید، بیان شہادت، اوحی الیہ ھذا القرآن، وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، مقصد وحی تاکہ میں تم کو ڈراؤں، یہ دلیل وحی کا بھی اشارہ ہو گیا ہے، تم کو میں ڈراؤں بہی، اس قرآن کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، وَمَن بَلَغ، اور ان کو بھی ڈراؤں، بلغ، جن تک قرآن پہنچے، جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی ڈراؤں۔ قیامت تک کے لوگوں کا اشارہ ہو گیا۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، ان دلائل کے بعد یہ بتاؤ، ہم نے دلائل دے دیے تمہیں، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا یقیناً تم البتہ گواہی دے رہے ہو، گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، یقیناً اللہ کے ساتھ الہ ہے اور تمہاری عقل مانتی ہے، میری تو نہیں مانتی۔ قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اشہد، اس کے نیچے لگ، اگر وہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں، اگر وہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں، اگر وہ ضد پر آ جائیں، ہاں جی ہم گواہی دیتے اور الہ ہے اللہ کے ساتھ، پھر نہ، میرے پیغمبر فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، اگر تم ضد پر آ جاؤ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ کل، فرما دیجئے انما هو الہ واحد، پکی بات ہے وہ اللہ کریم الہ ہے ایک، اور یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، 7 قسمیں تھیں، ایک قسم یہ آ گئی، دلیل نقلیت کتب از علماء کتب سابقہ، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کلمہ توحید کو، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یعرفونہ، ہو ضمیر کا مرجع لکھ لیں، نمبر 1 کلمہ توحید، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پیغمبر اس مسئلہ کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ربط لکھوا دیا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا یعرفون آباہم، توحید کو ایسے پہچانتے ہیں، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کا حوالہ کیوں دیا؟ اشکال سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، میں دوسرے پارے میں آپ کو لکھواؤں گا، دوسرے پارے کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، کھولیں، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، صفحہ 21،
اللہ نے باپ دادا کی مثال نہیں دی، بیٹوں کی کیوں دی ہے؟ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ورنہ اس میں بڑے راز ہیں۔ یہاں لکھ لیں، آپ کو یہاں لکھوا دوں۔ والدین سے اولاد کے اعضائے مستورہ پوشیدہ نہیں ہوتے، بخلاف اولاد کے۔ میں انتظار نہیں کروں گا۔ نمبر 2، بیٹا باپ کو لوگوں سے سن کر بلا دلیل باپ مانتا ہے، مگر باپ بیٹے کو دلائل سے مانتا ہے۔ مثلا نکاح، حمل، ولادت، نمبر 3، بیٹا والد کو دنیا میں آ کر پہچانتا ہے، مگر باپ قبل از ولادت پہچانتا ہے۔ نمبر 4، بیٹا دنیا میں آ کر باپ کو فوراً نہیں پہچانتا، سمجھدار ہو کر پہچانتا ہے۔ مگر والد شروع ہی سے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیوں حافظ الرحمن ایک گل نہیں کرا سنیا زندگی کہ مولوی صاحب کو نہ سنیا حسین منا بیٹوں کی کیوں مثال دی اللہ نے؟ اب 4 باتیں دوبارہ سنیں، بس میں الفاظ محتاط بولوں گا۔ والدین سے اولاد کے اعضائے مستورہ پوشیدہ نہیں ہوتے، یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا؟ بیٹا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں ہے، والدین نے اس کے اعضائے مستورہ دیکھے ہوئے ہیں، لیکن اولاد نے تو نہیں دیکھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اولاد نے تو نہیں دیکھے والدین کے اعضائے، والد کے اعضائے مستورہ، والد نے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ جیسی پہچان والد کی ہے نا، بیٹے کی نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھ لیا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا بس۔ نمبر 2، بیٹا والد کو پہچانتا ہے لوگوں سے سن کر۔ بھئی والدہ نے کہا، ماموں نے کہا، چچا نے کہا یہ تیرا والد ہے۔ بیٹا لوگوں سے سن کر والد کو پہچانتا ہے، اور والد جو ہے وہ دلائل سے پہچانتا ہے۔ حمل ہو گیا دلیل ہے، نکاح ہو گیا دلیل ہے، ولادت ہوئی تو دلیل ہے۔ بیٹا بولتے ہی نہیں آپ، میں آگے چلتا ہوں۔ بیٹا والد کو پہچانتا ہے لیکن لوگوں سن کر، دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا والد ہے جی، لوگوں نے کہا میرا والد ہے، لیکن والد اپنی اولاد کو پہچانتا ہے دلائل کے ساتھ۔ تیسرا جملہ کیا لکھوایا؟ بیٹا باپ کو دنیا میں آ کر پہچانتا ہے، لیکن والد تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے پہچانتا ہے، حمل ہو چکا ہے۔ نمبر 4، بیٹا دنیا میں آ کر فوراً والد کو نہیں پہچانتا، بڑا ہوگا تو پہچانے گا نا، لیکن باپ جو ہے وہ ابتدا ہی سے، شروع ہی سے اولاد کو پہچانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مثال بیٹے کی یوں دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آئیں مولانا، بڑی باتیں ہیں، وقت نہیں ہوتا، کیا کریں، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا، کیوں مولا مجھے ایک گلے کرنا سنیا نے؟ اللہ توفیق دے تو سناونی لوگوں کو۔
الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، نیچے لکھیں شرک والا۔ کون سا جھوٹ؟ شرک والا جھوٹ گھڑ لے۔ اللہ او کذب بیااتی، یا جھٹلا دے اللہ کریم کی آیات کو، توحید کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا۔ انہو پکی بات ہے، شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوں گے شرک کا ظلم کرنے والے۔ نیچے لکھیں آخرت میں، دنیا میں ظالم کامیاب بھی نظر آئے، آخرت میں ناکام ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس کا ربط بالکل نیچے دو لفظ، اب تو شرک نہیں چھوڑتے، جلدی کریں، اب تو شرک نہیں چھوڑتے۔ فرمایا جس روز تخویف اخروی جمع کریں گے ہم ان تمام کو، پھر ثم نقول تذلیل مجرمین، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شریک بنائے تھے، شرک کرنے والوں کو کہیں گے این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے شریک، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے شریک۔ عبارت تھی تزعمونہا شرکائی، عبارت تھی تدعمونہا شرکائی، تم گمان کرتے تھے ان کو میرے شریک، کہاں ہیں وہ؟ ثم لم تکن فتنتہم، تین معنی کروں گا، پھر نہیں ہوگا عذر ان کا، ایک معنی عذر ان کا، دوسرا معنی نہیں ہوگا فریب ان کا، اللہ، دو معنی یہ کر دیے، تیسرا معنی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ والا، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان مشرکوں کا، اللہ مگر یہ کہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ مشرک نہیں تھے، نہیں سمجھ آئی، یہ مشرک نہیں تھے۔ کھولے مولانا 14واں پارہ، کل آپ نے پڑھا ہے، وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا 250، یہ آیت نمبر 86، جب دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو کہیں گے ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، وہ کنا ندعو من دونک، ہم ان کو پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ یہ شریک شرک تو اقرار کر رہے ہیں، یہاں انکار کیوں کریں گے؟ منا شرک کو گناہ سمجھ ہی نہیں تھا، شرک کو گناہ کرتے شرک تھے اور سمجھتے، سامنے لکھے دو وجوہات آپ کو لکھوا دوں، ٹائم تو آپ دیتے نہیں نا۔ نمبر ایک، شرک کو گناہ نہیں سمجھا تھا، دنیا میں شرک کو گناہ نہیں سمجھا تھا۔ دوسری وجہ لکھیں، جب دیکھا نجات توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، جب دیکھا نجات توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو کہیں گے واللہ ربنا ما کنا، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دو وجوہات آپ کو لکھوا دی، ایک کیوں انکار کریں گے شرک کو گناہ، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب جتنے مشرکین آج ہیں ہمارے آس پاس، یہ کہتے ہیں ہم مشرک ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں مولانا؟ ایک۔ نمبر دو، اور جب دیکھیں گے کہ نجات تو توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم تو شرک کرتے رہے، ہاؤلاء شرک، نہ ہم مشرک نہیں تھے جی، جھوٹ بولنے لگ جائیں گے۔ مولانا دوسری وجہ سمجھ آئی ہے؟
खाना भी नहीं करते। आगे चलें। उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम, देख तो सही कैसे झूठ बोलेगी अपनी जानों पर शिर्क की नफी करके। वज़ल्ला अन्हुम, गुम हो जाएंगे उनसे, माँ वो किस्से, वो कहानियाँ, झूठी रिवायतें, झूठे ख्वाब, झूठी करामतें और वो माबूद कानू यफ्तरून, जिनको घड़ा करते थे, वो माबूद भी गुम हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह के अंबिया औलिया तो खड़े होंगे क़यामत में। गुम होने का क्या माना? यानी इमदाद नहीं करेंगे। गुम होने का क्या माना? वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक। अब ये दर्जा नंबर 1 आ गया, तकजीब। और कुछ उनमें से वो हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़जर बर इनकार कुरान, कुरान के मुनकर थे, अल्लाह ने डांटा। कुछ उनमें से वो हैं, ये पहला दर्जा है, यस्तमिउ इलैक, कान लगाते हैं तेरी तरफ। कान तो लगाते, जी क्या फरमा रहे हैं जी वजअलना मोहरे जब्बारियत, और कर दी हमने उनके दिलों पर पर्दे। नंबर 1 सबब पर्दे, अय्यफ़क़हू मिन अय्यफ़क़हू, क्या इबारत थी? आपको लिखा है सूरत बनी इसराइल में, मिन अय्यफ़क़हू, हमने पर्दे कर दी इस बात से कि समझ सके उस कुरान को। और नंबर 2 सबब उनकी कानों में बकरन बोझ है। और तीसरा सबब वहीं यराउ कुल्ला आया, और आंखों की हालत ये है अगर देख लें वो तमाम निशानियां, ला युमिनु बिहा, नहीं ईमान लाएंगे उस निशानी के साथ। हत्ता इज़ा जाऊका, हत्ता गायत के लिए है, यहाँ तक कि जिस वक्त आते हैं आपके पास, हत्ता गायत के लिए है। नीचे लफ्ज लिखें जी, क्या मतलब है इसका? मानना तो बजाय खुद, मानना तो, हत्ता गायत के लिए इसका क्या माना है? मानना तो बजाय खुद, मानना तो दरकिनार, यहाँ तक कि जिस वक्त आते हैं आपके पास, युजादिलूनक, झगड़ा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये दूसरा दर्जा आ गया मुजादला। पहला दर्जा था तकजीब, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, दूसरा दर्जा आ गया मुजादला, झगड़ा करते हैं खामखा, कहते हैं अल्लज़ीना कफरू, वो जिन्होंने कुफ्र किया। अब वो कौन सा झगड़ा करते हैं? ये झगड़ा इन हाजा तशरीह मुजादला, कहते हैं नहीं ये कुरान इल्ला असातीरुल अव्वलीन, मगर झूठी कहानियां हैं पहले लोगों की। असातीर किसकी जमा है? उस्तूरा की जमा। वहुम यनहौना अन्हु, तीसरा दर्जा इज़लाल। पहले तकजीब थी, दूसरा दर्जा मुजादला था, तीसरा दर्जा आ गया इज़लाल, दूसरों को गुमराह करना। वहुम यनहौना अन्हु, और वो रोकते हैं उस कुरान से, ये इज़लाल। व यनहौना अन्हु, खुद भी दूर रहते हैं उस कुरान से। व इन युहलिकूना, समरा नंबर 1, नहीं बर्बाद कर रहे मगर अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वमा यशुरून, समरा नंबर 2, और इनको पता भी नहीं है, वला उतना वो के फुलन्नार, अगर देखता तू जब ठहराए जाएंगे आग पर। होना इसकी जज़ा महदूफ है लव की, सामने लिखे लराईता अमरन अजीमन, जल्दी करें, लराईता अमरन अजीमन, अगर तू देखता, अलबत्ता देखता बहुत बड़ा मामला। मुखातब तू देख लेता बहुत बड़ा मामला। कब? इद वो के फूद अन्नार, जब ठहराए जाएंगे आग पर। फ़क़ालू, नदामत मुजरिमीन, पस कहेंगे या लैतना नुरद्दो, हाय काश हमारी बदनसीबी, हाय काश नुरद्दो, हम वापस किए जाएं। अब कैसे वापस जा सकते हैं दुनिया में? वला नुकज़्ज़िबा, वला नुकज़्ज़िबा, इबारत थी वला अन नुकज़्ज़िबा, अन मुकद्दर, ऊपर लिखे जी अन मुकद्दर। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला लिखवाता हूं, वो के फौलन्नार, आग पर क्यों ठहराए जाएंगे? लिखें, ठहराने का मकसद ताकि खुद
कुफ्र का इकरार करें, वरना पहले इनकार किया था। कैसे इनकार किया था? हवाला लिख ले, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। पहले इनकार किया था, अब ठहराए जाएंगे आग पर। क्यों? ताकि इकरार करें कुफ्र का, शिर्क का इकरार करें। या लैतना नुरद्दो, हाय काश वापस किए जाए हम, वला नुकज़्ज़िबा, और न जुठलाएं हम अपने रब की आयात को। वापस के एक मौका हमें मिल जाए। सुभान अल्लाह। व नकून मिनल मोमिनीन, और हों हम ईमानदारों में से। अब मान रहे हम मोमिन नहीं थे, अब मान रहे हम ईमानदार नहीं थे। हाँ फरमाया बल बदा लहुम मा कानू युख्फून। हजरत का इल्म भी बड़ा अजीब था। सुभान अल्लाह। क्या माना? अब आपने अख्फा युख्फी इख्फान का तो माना है छुपाना। मौलाना बाब इफाल विजदान के लिए भी आता है। मैं इंशाअल्लाह दूसरे पारे में याद कराऊंगा आपको। वालल्लज़ीना युतीकूनहु पर अता का युती को इताकतन का क्या माना है? यहाँ पर भी बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन कब्ल, बल्कि जाहिर हो जाएंगे उनके लिए वो सारी चीजें कानू युख्फून जिनको छुपा हुआ पाते थे, जिनको छुपा हुआ पाते थे। छुपाते नहीं थे ये माना न करना, छुपा हुआ पाते थे। सामने लिखे मौलाना बाब इफाल बराए विजदान। अद हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह बाब इफाल अख्फा युख्फी, बाब इफाल बराए विजदान। हाय हाय, एक और छोटा सा लफ्ज़ भी लिखवा देता हूं। या लैतना, या सामने लिखें हरफ निदा बराए इजहार हसरत। ये किसी को खिताब करना मकसूद नहीं है। या रजुल फन्ना, ये हरफ निदा है यहाँ हसरत जाहिर करने के लिए। यहाँ लैतना नुरद्दु वला हम मोमिन बल बदा लहुम, बल्कि जाहिर हो जाएंगी उनके लिए वो चीजें कानू युफ जिनको छुपा हुआ पाते थे मिन कब्ल, इससे पहले दुनिया में। मिन कब्ल के नीचे दुनिया में छुपा हुआ पाते थे, वो सारी चीजें जाहिर हो जाएंगी। जहन्नम सामने, क़यामत सामने, हशर नशर सामने, पुल सिरात सामने, सारी चीजें। वलौ रुद्दू, ना इनको वापस अगर कर दिया जाए तो हो सकता है मोमिन बन जाए। अल्लाह ये तो तेरी रहमत के खिलाफ है, इनको वापस करना। सामने लिखें दफ़े शुबा, इनको वापस न भेजना रहमत के खिलाफ है। इनको वापस न भेजना रहमत के खिलाफ है। जवाब वलो उर्दू, नहीं मुझे पता है अगर मैं भेज भी दूं, कुत्ते की दुम बांस के डंडे में रखी थी, 10 साल बाद निकाली फिर भी टेढ़ी थी। ये वैसे रहेंगे बेईमान। वलो उर्दू जितू दी खोती, मियाँ साहब उच्चा दास उठाई आ खलोती, ये वही बेईमान रहेंगे कुत्ते की दुम की तरह, ऐसे टेढ़े रहेंगे। वला उर्दू अगर लौटा दिए जाएं, लादू लिमान हो, अलबत्ता लौटेंगे उसी चीज की तरफ जिसे रोके गए थे, वही बेईमानियां करेंगे, शिर्क और कुफ्र। व इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन वो झूठ बोलने वाले इन वादों में। कहते हैं जी हमें वापस करो, हम मोमिन बने, झूठे। वक़ालू, और अब तो कह रहे हैं इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं वो मगर हमारी जिंदगी है सिर्फ दुनिया की, दुनिया ही दुनिया बस। वमाना नोबे मबूसीन, नहीं होंगे हम जिंदा करके उठाए हुए। वलाउ तरा, अगर तू देख लेता, लराईता अमरन अज़ीमन, जज़ा क्या है? माज़ूफ है। लराईता अमरन अज़ीमन, अगर तू देख लेता, जवाब शिकवा, जब ठहराए जाएंगे अपने रब के सामने हिसाब के लिए। काल, अल्लाह फरमाएगा अलैसा हादा बिलहक, बताओ ना, डांटने के लिए अल्लाह फरमाएगा क्या नहीं है ये हक?
حاصا کے نیچے لکھیں بے ست، جلدی کریں، مبعوثون سے سمجھی جا رہی ہے، بے ست، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا حق نہیں ہے، کہیں گے کیوں نہیں؟ وَرَبِّنَا، ہمیں قسم ہے اپنے رب کی، اللہ فرمائے گا بس چکھو تم عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ مونا یہ لفظ گزرا ہے ان ہی الا حیاتنا، حیات کے 7 معنی ہیں قرآن میں، جلدی کریں لکھیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 1 بے معنی حیات دنیاوی، جہاں بھی قرآن کھولیں گے 7 معنوں میں سے ایک نہ ایک معنی ضرور ہوگا۔ نمبر 1 بے معنی حیات دنیاوی، یہی آیت، یہ دلیل ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 9، حیات الدنیا۔ نمبر 2 قوت نامیہ، قوت نامیہ، نمو سے، نموی آپ نہیں سمجھتے، یہ زمین کے اندر جب بندہ بیج ڈالتا ہے تو اس کی جو قوت نامیہ ہوتی ہے وہ اگانے والی، وہی اس دانے کو اگاتی ہے۔ اس کا حوالہ لکھیں سورۃ فاطر آیت نمبر 9، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْض، جہاں بھی قرآن میں آئے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْض، ہم نے زمین کو آباد کیا، اس سے مراد قوت نامیہ ہم نے زمین میں رکھی ہے جس کی وجہ سے انگوریاں نکل رہی ہیں۔ نمبر 3 قوت حساسہ، تیسرا معنی حیات کا قرآن میں کیا ہے، قوت حساسہ، محسوس کرنے والی قوت، وہ سننے والی ہو، دیکھنے والی ہو، چکھنے والی ہو، چلنے والی ہو، قوت حساسہ۔ حوالہ لکھیں سورۃ فاطر آیت نمبر 22، یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ احیاء سے مراد ہے قوت حساسہ، ان کے اندر قوت حساسہ نہیں ہے۔ نمبر 4 قوت عاقلہ، قوت عاقلہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 122، یہ آگے آ رہی ہے، افمن کان میتن فاحیینا، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، کیا مانا؟ ہم نے اس کو عقل دی۔ نمبر 5 ارتفاع غم، غم کا ختم ہونا، ارتفاع غم۔ حیات کا ایک معنی قرآن میں کیا ہے؟ ارتفاع غم، غم ختم ہو گیا۔ دلیل لکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے، کیا معنی؟ جسم زندہ ہے؟ نا، زندے ہونے کا معنی ان کے غم دکھ سارے ختم ہو گئے، یہ معنی ہے زندگی کا۔ نمبر 6 حیات اخروی، ایک حیات کا معنی ہے قرآن میں حیات اخروی، لکھیں سورۃ الفجر آیت نمبر 24، یہ بھی آیت آپ کی پڑھی ہوئی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرتا۔ اور نمبر 6 حیات جہاں قرآن میں، نمبر 7 حیات باری تعالی، حیات باری تعالی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ اس حیات سے مراد حیات باری تعالی۔ 7 معنی میں حیات آیا ہے پورے قرآن کے اندر۔ چلو جی ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔